السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تمام ویورز کو خوش آمدید ہمارے آج کے قرآن کلاسز کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ آج کے قرآن کلاسز کے سیشن میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 اور 16 کو کور کریں گے۔ اور کل ہم نے سیشن نہیں کیا، میرے کچھ مصروفیات آ گئی تھی، لیکن آج میں دونوں آیات کو کور کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کل کا سیشن نہیں کیا، اس کی وجہ سے اس کل کے سیشن کو بھی کمبائن کر کے آج کریں گے۔ تو پہلے ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر پر جاتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں آیات پڑھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان منافقوں کو ان کے مذاق کا مزہ چکھائے گا اور ابھی ان کی سرکشی میں انہیں ڈھیل دے رہا ہے، یعنی وقت دے رہا ہے، اور وہ بھٹکتے پھریں گے۔ اگلی آیت ہے اولئک، آیت نمبر 16، اولئک الذین ذرا میرے قرآن کا پیج جیسے ہوا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، انہیں اس سودے میں نہ کوئی نفع ہوا اور نہ کوئی ہدایت پا سکے۔ تو چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، پھر اس کے بعد باقی اس کا کرتے ہیں، جو آخر میں ہم جو کرتے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا آگے ایکسپلین کریں گے آخر میں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ حقیقت کیا ہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا میں نے عرض کیا رسی دراز کرتا ہے۔ کوئی شخص غلط راستے پر جانا ہے تو جاؤ بھائی، فوراً تو نہیں پکڑتا، اگر فوراً پکڑ لے تو سیدھا ہو جائے گا، چلتے جائے، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ، لیکن یہ کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اصل میں مذاق ان کا اڑ رہا ہے اللہ کے نزدیک۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، یہ دو لفظ آئیں گے، عین میم اور ہا، امہ ہے کے ساتھ، ایک ہے عین میم اور یا امج۔ تو عین اور میم تو مشترک ہے یا آخر میں فرق ہوگا۔ عین میم اور ہا ہوگا، اس کے معنی عقل کا اندھا، دل کا اندھا۔ آنکھیں تو ہے لیکن دل کا اندھا ہے، عقل کا اندھا ہے۔ اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہو، ہمیون اندھے، اعمیٰ اندھا۔ تو یہاں فرمایا انا معکم انما نحن مستہزئون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کو جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے یہ۔ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے، ایک نے گمراہی کو چھوڑا، ہدایت لے لی، چاہے قیمت دینی پڑی، تکلیفیں اٹھانی پڑی، آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑی، ہدایت لی۔ اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، لا الہ الا ولا الہ الا، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا یہی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی، فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی۔ اب یہاں بھی دیکھیے، را با اور ہے ہا، ربحا، اس کے معنی نفع، صحیح نفع، جائز نفع۔ را با اور وا، ربا، وہ سود، وہ بھی اضافہ ہے، وہ بھی بڑھوتری ہے، لیکن وہ حرام ہے۔ ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ ربح ہے، را با اور ہا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے۔ را با اور وا، ربا، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے، یہ حرام ہے۔ را اور با مشترک ہے، آگے ہا، آگے اور با، اس کا فرق ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین، ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے۔
تو خواتین و حضرات، الحمدللہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 15 اور 16 کو کور کیا۔ آج اصل میں سیشن نمبر 15 ہے، لیکن ہم نے 2 آیات کو کور کیا کیونکہ کل کا سیشن ہم نے نہیں کیا تھا، تو میں نے کہا کہ کل والی آیت کو بھی آج والی آیت سے ملا لیتے ہیں، تو یہ دونوں سیشن کو اکٹھا کر کے آج ہم نے مطلب 15 سیشن میں 2 آیات پڑھی ہیں، کیونکہ کل ہم نے سیشن نہیں کیا تھا اس وجہ سے۔ تو خواتین و حضرات، آج کی آیات میں ہم نے کیا پڑھا؟ سب سے پہلے تو جو منافقوں کے بارے میں پیچھے باتیں آئی ہیں، وہ پہلے کہتے ہیں، اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ان کو دکھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ صرف ان کے کاموں میں شرکت کرتے ہیں، اور ہم تو مسلمانوں کا مذاق، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ آگے آیا اللہ ان منافقوں کو ان کے مذاق کا مزہ چکھائے گا۔ جب انہوں نے کہا نا پچھلی آیت میں کہ ہم مذاق کرتے ہیں مسلمانوں سے، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرما رہے کہ میں ان منافقوں کو ان کے مذاق کا مزہ چکھاؤں گا، اور ابھی میں نے صرف انہیں ڈیل دے رکھی ہے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعنی میں نے انہیں ابھی فی الحال چھوڑا ہوا ہے کہ وہ برائی پر ہیں، تو میں نے انہیں چھوڑا ہوا ہے، کرتے جائیں، ابھی تو ان کو میں نے چھوڑا ہوا ہے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، مطلب جو ان کے من میں آ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے جو من میں آ رہا ہے کر رہے ہیں نا، ان کا اللہ انہیں مزہ چکھائے گا۔ پھر ہم نے کیا پڑھا؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ادھر کچھ عربی میں ابھی آگے وہ آ رہا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی، یعنی انہوں نے ہدایت کی بجائے گمراہی کا ساتھ دیا۔ ہمارے ایسے مسلمان کرتے ہیں نا، دیکھیں ہدایت اللہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت لینا چاہتے بھی ہیں، اللہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، لیکن جو شخص برائی کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ کرتا جا رہا ہے، وہ اللہ کی طرف آنا چاہ ہی نہیں رہا، تو اللہ نے بھی اسے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جب اس نے ہدایت کے بدلے خود ہی گمراہی خریدی ہوئی ہے، تو جو کرنا چاہ رہا ہے کرے، لیکن اس کو میں اس کا عذاب دوں گا۔ اب آگے ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، انہیں اس سودے میں کوئی نفع نہ ہوا۔ ادھر ڈاکٹر صاحب نے ربح حد کے بارے میں سمجھایا کہ اسے اگر ادھر ضاد آ جائے تو مطلب وہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی سمجھایا ربا، یعنی ادھر سودا لکھا ہوا ہے، سودے، انہیں اس سودے میں کوئی نفع نہ ہوا، تو ڈاکٹر صاحب نے ادھر جیسے کہ اب یہاں سے بڑی ہے ہٹا دے تو سود بنتا ہے، تو وہ ضاد لگا دو مطلب ربا، وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا۔ تو انہیں اس سودے میں کوئی نفع نہ ہوا، یہ جو انہوں نے یہ سودا اپنے لیے کمایا، یہ جو تجارت کی، کیا تجارت کی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی انہوں نے، ان کو اس میں کوئی نفع نہ ہوا اور نہ وہ ہدایت پا سکے، یعنی انہوں نے گمراہی کو اپنا لیا اور ہدایت پانے والے نہ ہوئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن نمبر 15۔ اچھا، پچھلے سیشن میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا کہ یہ سیشن نمبر 13 ہے، وہ اصل میں 14 سیشن تھا، اس کی معذرت میں چاہتا ہوں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سیشن نمبر 15۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، اور مطلب ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ آپ کر سکتے ہیں۔ فردر میں نے واٹس ایپ کا اپنا ایک چینل کھولا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ڈیلی اپڈیٹس اور یہی ویڈیوز ڈاکٹر اسرار احمد کی اور ساحل ادیم، آپ جانتے ہیں اسکالر ہیں، اور باقی بھی میرے چینل کی بھی اپڈیٹس، اسلامک ویڈیوز کی اپڈیٹس ادھر ملتی ہیں۔ تو آپ کو میں اس ویڈیو کی لنک میں بھی آپ کو کمنٹ میں پن ہوگا میرا وہ واٹس ایپ کے چینل کا لنک، وہاں بھی آپ آ سکتے ہیں، اور چینل میں بھی میرا وہ لنک پڑا ہوا ہے کمنٹ اباؤٹ سیکشن میں۔ تو ملتا ہوں آپ سے خواتین و حضرات انشاءاللہ کل 8 بجے سیشن نمبر 16 کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیر۔